السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ آپ کا دوپٹہ وہ کیا ہوا؟ دوپٹہ خواتین کے لباس میں ہمیشہ سے ہی لازمی جز رہا ہے، بلکہ یوں کہیں تو بے جانا ہوگا کہ مشرقی لباس کا سارا حسن دوپٹے میں پوشیدہ ہے۔ جیسے فیشن بدلتا رہے، دوپٹوں کے انداز میں بھی تبدیلی آتی رہی۔ کبھی یہ کرن گوٹے کناری سے مرسی ہوئے تو کبھی کریشیے سے بنی بیلوں سے سجے نظر آئے، کبھی مختلف دھنک رنگوں میں رنگے ہوئے زرق برق نتنے انداز سے چنے ہوئے کلف اور ابرک لگے ہوئے نظروں کو بھاتے رہے۔ سوتی، جارجٹ، شفون، سلک اور جالی کے خوبصورت اور حسین ان دوپٹوں نے ہمارے لباس کی شان ہمیشہ ہی بڑھائی ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ دوپٹہ اوڑھنے کے انداز میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ پہلے شرفہ میں دوپٹے سے سر ڈھانکنے کے رواج پر سختی سے عمل درآمد ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ گھر کی بڑی بزرگ خواتین کے سامنے بھی لڑکیاں بالیاں سلیقے سے سر ڈھک کر سامنے آتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ اہتمام گھر کے مرد حضرات کی آمد پر ہی کیا جانے لگا، یعنی جیسے ہی گھر کے بڑے حضرات نے زنانہ خانے میں قدم رکھنے گھر کی ماؤں اور ملازموں نے منادی کر دی کہ بیبیوں ابا حضور تشریف لا رہے ہیں، اور یہ سنتے ہی نیک بیبیاں کرینے سے دوپٹے سے سر ڈھک لیتی اور مؤدبانہ انداز میں باپ دادا اور تایا چچا ماموں جیسے بزرگوں کے سامنے آیا کرتی۔ یہ رکھ رکھاؤ اب بھی بہت سے گھرانوں میں تعظیماً قائم ہے۔ بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں۔ یہ طور طریقے ہمیشہ ہی سے ہمارے ایک تہذیبی اور ثقافتی چلن اور رواج تھا، رکھ رکھاؤ تھا، بلکہ ادب اور آداب تھے۔ پھر زمانہ اپنی رفتار بدلتا گیا اور رفتہ رفتہ دوپٹہ سر پر سے پھسل کر شانوں پر براجمان ہو گیا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ بوقت تلاوت یا اذان کی صدا گونجتے ہی خواتین جلدی سے آنچل اوڑھ کر احتراماً سر ڈھک لیا کرتیں۔ مخلوط محافل میں کرینے سے دوپٹے جسم پر پھیلا کر اس طرح اوڑھا جاتا کہ جسمانی ساخت نمایاں نہ ہو، گویا دوپٹہ ستر پوشی میں بھی معاون ہو اور شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ وہ لڑکیاں یا خواتین جو دوپٹوں سے بے نیاز ہوتیں وہ عموماً خاصی ناپسندیدہ، معیوب اور بے باک سمجھی جاتی۔ جو وقت سرقہ اور دوپٹے کا سفر بھی آگے بڑھتا گیا اور رفتہ رفتہ وہ ایک کندھے پر جھولنے اور لہرانے لگا، دل کو یہ ڈھارس بہرحال تھی کہ دوپٹہ اب بھی لباس کا لازمی حصہ ضرور ہے، جب بھی ضرورت ہوئی بطریق احسن استعمال میں آ ہی جاتا ہے۔ چلیں، یہ دم بھی بہرحال غنیمت ہی تھا، لیکن پھر حالات نے کروٹ لیتے لیتے اچانک کلا بازی ہی کھا لی اور دوپٹے کے مستقبل پر داؤ لگ گیا۔ فی زمانہ دوپٹے کی حالت جس قدر مخدوش ہو چکی ہے وہ قابل تشویش ہے۔ اب تو ارد گرد دوپٹہ بیزاریت کی عجیب ہی مثال تواتر کے ساتھ نظر آنے لگی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں منظر دیکھا کہ ایک نوعمر صاحبزادی ماڈرن سے لباس میں جھلجھلاتی صورت لیے ٹھٹک ٹھٹک کر آگے جا رہی ہے اور ان کی مسکین سی والدہ دبی دبی آوازیں لگاتی پیچھے پیچھے چلتی ہوئی دوپٹہ نما اسکارف ہاتھ میں لیے منت بھرے انداز میں بیٹی کو پیش کر رہی ہے۔ صاحبزادی چونکہ نئے دور کی طرح حسینہ تھی اور دوپٹے کی پابندیوں سے راہ فرار ڈھونڈنے پر تلی بیٹھی تھیں، لہذا سنی انسنی کرتے ہوئے ماں کو قطعاً خاطر میں نہ لا رہی تھی۔ بالآخر اماں کے مسلسل اصرار پر انہوں نے زچ ہوتے ہوئے خفگی سے بھرپور نظر ماں پر ڈالی اور شدید کوفت بھرے انداز میں ماں کے ہاتھ سے اسکارف چھپٹ کے اپنے گلے میں اریس لیا۔ اس پر بھی اماں بیچاری کی جان میں جان آئی اور وہ ارد گرد سے نظریں چراتی صاحبزادی کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتفاقاً اگلے ہی روز ایک برانڈڈ کپڑوں کی دکان پر جانا ہوا اور وہاں ماں بیٹی کی گفتگو سننے کو ملی۔ کھلتے رنگوں والا لیلن کا پیارا سا 3 پیس سوٹ ڈمی پر لگا ہوا تھا، جس کا دوپٹہ بہت خوبصورت تھا۔ ایک بچی اور اس کی والدہ برابر میں کھڑی بہت شوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید
پسند آ گیا تھا اور خریدنا چاہتی تھی۔ شدید چست جینز کے ساتھ خوبصورت امبرائڈرڈ کرتی نما چھوٹی سی شرٹ پہنے، دوپٹے سے بے نیاز صاحبزادی، ساتھ شلوار قمیص اور ہم رنگ دوپٹے کے مناسب حلیے میں ان کی والدہ کھڑی اس پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ وہ دونوں مکمل نیت رکھتی تھیں ڈریس خریدنے کی۔ برابر میں کھڑی اس بچی کی آواز اچانک کانوں میں پڑی۔ ماما یہ لے لینا یہ ڈریس، آپ 2 پیس بنا لیجئے گا اور اس دوپٹے سے میری کرتی بنوا دیں، بہت حسین لگے گی۔ والدہ نے خشمگی نظروں سے بیٹی کو گھورا اور دھیرے سے بولی، مجھے تو تم معاف ہی رکھو۔ اس قبیل کی بچیوں کے دوپٹے سے بے نیازی اور عدم دلچسپی پر شاید صبر آ ہی جاتا اگر ان کا لباس معقول اور مناسب ہوتا، ستر پوشی کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوتا۔ ایک وقت تھا جب اداکاراؤں کے لباس میں اور مہذب خواتین کے لباس میں واضح فرق ہوا کرتا تھا۔ بہت باریک تنگ چست اور کھلے چاک پر بڑے گلے والے لباس گھر کی مائیں اور بزرگ خواتین یہ کہہ کر رد کر دیتی کہ یہ بھی کوئی شریف بہو بیٹیوں کے پہننے کے کپڑے ہیں، یہ تو مراسنیاں ناچنے گانے والی عورتیں یا ڈومنیاں پہنا کرتی ہیں، گویا پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں کا لحاظ ہمیشہ ہی ملحوظ خاطر رہا کرتا تھا۔ مگر بدقسمتی سے اس موجودہ دور پر آشوب میں یہی فلمی خواتین ہر دوسری لڑکی کی آئیڈیل ہیں۔ ان کے جیسا لباس، چال ڈھال، جسمانی ساخت کی نمائش فیشن کا حصہ بننے لگی ہے۔ کیا عجیب دور آ گیا ہے۔ عقل حیران ہے کہ موجودہ نسل دوپٹے سے آخر اس قدر نالا کیوں دکھائی دیتی ہے، اور اس سے بھی تاسف کا مقام یہ ہے کہ گھر کے بڑے بزرگوں کو تو چھوڑیے، مائیں تک انہیں سمجھانے یا قائل کرنے سے قطعی طور پر قاصر ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جس زمانے میں حدیقہ کیانی لہرا لہرا کر اپنا مشہور زمانہ گیت گایا کرتی تھی، دوپٹہ میرا ململ کا، کروں کیا اس چنچل کا۔ ہماری ایک کلاس فیلو ہنسی سے دھری ہو جاتی یہ قصے سنانے میں کہ جوں ہی یہ گانا سماعتوں میں رس گھولتا ہے، ان کی دھان پان سی دادی سخت جلالی کیفیت میں اپنے کمرے سے پکارتی ہوئی حدیقہ کیانی سے مخاطب ہوتی ہے، ارے آگ لگا دے موئی کو، ہم سے کیا پوچھتی ہے۔ اور پھر دوسرا فرمان صادر ہوتا کہ بند کرو یہ خرافات، جو دیکھے گی کل کو وہی سیکھے گی۔ پھر جب دادی حضور کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوتا تو گہری تشویش سے کہتی، لو بھلا، آج تک ہمارے سر سے ریشمی آنچل نہیں ڈھلکتے اور ان سے ململ کا نہیں سنبھالا جاتا۔ کیا خوب وازدار لوگ تھے گئے وقتوں کے ساتھ کہ جن کے لیے دوپٹہ حرمت اور تقدس کی نشانی ہوا کرتا تھا۔ اب تو بزرگ بھی ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم کی صورت لب سیے رکھتے ہیں کہ نئی نسل کی بار خاطر پہ کچھ گراں نہ گزر جائے۔ سمجھ سے بالا تر ہے دوپٹے کو متروک کرنے کی آخر وجوہات کیا ہیں؟ کیا روشن خیالی کی پہلی دلیل یہی ہے کہ دوپٹہ اتار پھینکا جائے؟ کیا دوپٹہ دقیانوسیت کی علامت اور محض فرسودہ رواج ہو گیا ہے؟ کیا ہم اس حوالے سے اتنے احساس کمتری میں مبتلا ہیں کہ ہماری ترقی کی راہوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا دوپٹہ بن چکا ہے؟ یا مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی شوق میں ہمارے شانے دوپٹوں کا بوجھ سنبھالنے سے قاصر ہیں؟ ہم اندر سے اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ اپنی اقتدار پر مضبوطی سے جمے نہیں رہ سکتے۔ ہمارا لباس ہمارے لیے باعث فخر ہونے کی بجائے شرم بن چکا ہے۔ آخر ہم اپنی بچیوں کو کیوں نہیں سمجھا سکتے کہ مرد کی پہلی نظر اس کے شوق اور تجسس میں فطرتاً آپ پر اٹھے گی، مگر اس نظر کو واپس لوٹانا آپ کی ذمہ ہی ٹھہرا ہے۔ آپ اس نظر کے شوق میں اور اشتیاق کو ہوا دے کر ہوس میں بدلنا چاہتی ہیں یا احترام سے نیچے کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کا لباس اس سلسلے میں سب سے زیادہ معاون اور مددگار ہے۔ جب گھروں میں بچیاں بڑی ہونے لگتی ہیں تب ان کے انداز نشست و برخاست پر دھیان دینا، ستر پوشی کی اہمیت سمجھانا، ان کے اندر شرم اور حیا کی اہمیت اجاگر کرنا ماؤں ہی کی ذمہ داری ہے۔ بچیوں کو یہ کیوں نہیں سمجھایا جا سکتا کہ آپ کا لباس مخلوط تعلیمی اداروں میں، آپ کی پروفیشنل زندگی میں یا آپ کی سیر و تفریح میں باعث ندامت یا رکاوٹ نہیں، بلکہ باعث فخر اور باعث تحفظ ہونا چاہیے۔
اپنے روایتی لباس میں بھی باوقار لگا جا سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی اس غلط روش کو سدھارنے کی جرات بھی نہیں کر سکتے؟ کیوں آج کی اولاد اتنی باغی، سرکش اور بے کہے قابو ہوتے جا رہی ہے کہ عافیت اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ منہ لپیٹے اور کان دبائے بلا چوں چرا کیے انہیں منمانی کرنے دی جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دوپٹہ ندارد رجحان کے حوالے ہونے والی کسی بھی گفتگو کو شخصی عزاداری پر حملہ سمجھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور جو اس نئے اور بیہودہ رواج پر انگلی اٹھائے یا اس کے خلاف بولنے کی جرات کرے، اس پر تنگ نظری کا فتویٰ لگانے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر کوئی خاتون حجاب کرنے لگے تو ہم اسے 10 سوالات پوچھنے میں بھی نہیں جھجکتے، لیکن اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ نے اپنا دوپٹہ کہاں بھاڑ چولہے میں جھونک دیا، تو یوں سمجھیے کہ آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ 1000 بھاشن سننے کو مل سکتے ہیں، جس میں سے ایک اعلیٰ ترجیح یہ بھی ہے کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے۔ لباس ہم چاہیں جیسا بھی پہنے، دیکھنے والوں کو اپنی نظروں سے لے کر جذبات و احساسات سب پر قابو ہونا چاہیے۔ گویا خرابی دیکھنے والے میں ہے، پہننے والیوں تو معصوم اور نادان ہے۔ خیر، یہ بیانیہ بھی اپنے آپ میں ایک الگ ہی موضوع ہے۔ یہ تو ہم نے ابھی صرف طرز معاشرت اور ثقافتی رواج کے حوالے سے لباس اور خصوصاً دوپٹے کے اناکہ ہوئے جانے پر اظہار تفتیش کیا ہے یا تشویش کیا ہے کہ معاشرتی چلن اور رواج کے حوالے سے اس موضوع پر گفتگو کرنا پھر بھی آسان ہے۔ مذہبی حوالے سے اس موضوع پر بات کرنے کی تو ہمت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ جب بھی سورۃ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان پر دھیان جاتا ہے کہ اپنی اوڑھنیاں گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور جب سورۃ احزاب کی یہ آیت یاد آتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی پہچان و شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ پروردگار کبھی وہ وقت نہ لائے کہ ہماری نئی نسل کے ان بچیوں سے ان کی اگلی نسل یہ سوال کرنے بیٹھ جائے کہ دوپٹے، چادر اور اوڑھنیاں کہتے کسے ہیں، کیونکہ جو حالات ملک کے جا رہے ہیں اس میں بہت جلد ایسا ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنی پہچان اور خود اپنی ذات کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔